السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اوپر اعتبار کرنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ممبئی میں ایک نوجوان تھا جس کی زندگی بکھر رہی تھی۔ اس کا کاروبار ناکام ہو چکا تھا، وہ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہا تھا، آرڈرز آنے بند ہو گئے تھے، قرض خواہوں کے فون مسلسل آ رہے تھے اور مالی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سب کے باوجود اس کی بیوی اور بچے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہ نوجوان جو کبھی جوش و جذبے اور خوابوں سے بھرپور تھا، اب ہر امید کھو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سفر بڑے حوصلے اور بلند ارادوں کے ساتھ شروع کیا تھا۔ کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی اسے اس نتائج پر لے آئے گی۔ اس کی تعلیم نے اسے کامیابی کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ اب وہ ایک پہاڑی کے کنارے کھڑا تھا، نیچے پھیلے ہوئے گہرے سمندر کو گھورتے رہا۔ اس کے جسم کی زبان مایوسی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں منفی خیالات کا بادل چھایا ہوا تھا اور وہ زندگی ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اگر وہ اپنی جان دے دے تو انشورنس کے پیسے اس کے قرض چکا دیں گے۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی جو قریب ہی جاگنگ کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بزرگ جو زندگی کے تجربات سے بھرپور تھا، نوجوان کی مایوسی کو بھانپ گیا۔ اس نے قریب آ کر نرمی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نوجوان چونک کر بولا، جناب، میں آپ کو جانتا بھی نہیں، برائے کرم مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ لیکن بزرگ نے اصرار کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت تکلیف میں ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، برائے کرم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ آخر کار نوجوان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ اس نے اپنے ناکام کاروبار، بڑھتے ہوئے قرضے، بکھرتے ہوئے خاندان اور امید کے ختم ہونے کی پوری داستان سنائی۔ بزرگ نے خاموشی سے سب کچھ سنا، پھر مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تمہاری پریشانی کی جڑ پیسہ ہے تو میں تمہیں مدد کر سکتا ہوں۔ میں ڈھیر امبانی ہوں۔ میں کبھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا، اگرچہ اب ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن شاید میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ نے ایک خالی چیک نکالا، اس پر سائن کیے اور اسے نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جتنی رقم چاہے لے لو، جب تمہارے پاس یہ پیسے ہوئے تو واپس کر دینا، امید مت ہارو۔ یہ کہہ کر بزرگ مسکرا کر چلا گیا۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ اس نے چیک کھول کر دیکھا تو واقعی دستخط بھائی امبانی کے تھے۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے وہ حوصلہ اور توانائی محسوس کی جو مہینوں سے غائب تھی۔ وہ سیدھا اپنے دفتر واپس آیا اور اپنی ٹیم کا اجلاس بلایا۔ ہمارے برے دن ختم ہو گئے ہیں، آؤ واپس کام پر لگیں، آرڈرز پورے کریں اور اس کاروبار کو دوبارہ کھڑا کریں جس کے جذبے نے اس کی ٹیم کو بھی مایوسی میں پہلے ڈال دیا تھا۔ اب اس کی مایوسی ختم ہو چکی تھی۔ سب نے پھر سے محنت کرنا شروع کر دی۔ کچھ وقت کے بعد آرڈرز دوبارہ آنے لگے، ترسیل وقت پر ہونے لگی اور کاروبار سنبھل گیا۔ مالی حالات بہتر ہونے لگے، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت بحال ہو گئی اور اس کی بیوی اور بچے بھی واپس آ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے کبھی اس چیک کو کیش کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ چیک محفوظ طور پر اس کے لاکر میں رکھا رہا۔ 2 سال بعد جب وہ صفائی کرتے ہوئے اسے وہ چیک دوبارہ ملا، شکر گزاری کے جذبات سے بھرپور، اس نے سوچا کہ اس بزرگ کا شکریہ ادا کرے اور چیک واپس کر دے۔ وہ اسی پارک میں پہنچا، اس امید پر کہ شاید وہ بزرگ دوبارہ وہاں جاگنگ کر رہا ہوگا
कई घंटे तक इंतज़ार करने के बाद जब बुज़ुर्ग न आए तो उसने करीब की एक बड़ी इमारत के बारे में पूछा। वहाँ का इंतज़ामिया जब उसने अंबानी के बारे में दरियाफ्त किया तो वहाँ के मुलाज़मीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक दिमागी सेहत के मसाइल वाले बुज़ुर्गों का मरकज़ है या एक बुज़ुर्ग है जो खुद को अंबानी भाई समझते हैं और लोगों को खाली चेक देकर खुश करते हैं। क्या उन्होंने आपको भी चेक दिया? नौजवान हैरत में डूब गया। उसे हकीकत का एहसास हुआ कि वो बुज़ुर्ग अंबानी भाई नहीं थे। चेक कभी असली नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने उसके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि उसकी सोच को बदला। उसने उस वक्त उम्मीद और हौसला दिया जब वो सब कुछ हार चुका था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उनका हल हमारी सोच और हौसले में पोशीदा होता है। कभी कभी हमें सिर्फ एक उम्मीद की किरण की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर छुपी हुई ताकत को बेदार कर देती है।